الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابابکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ان کے بعض مناقب اور ان کے بعض احوال اور ان کے متعلقہ بعض واقعات آپ کے گوش گزار کیے گئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیش بہا خوبیوں اور خاصیتوں کے ساتھ ایک کمال ان کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ تاجر بھی تھے اور ایماندار تاجر تھے. تجارت، کاروبار، کسب معاش انسانی ضروریات میں سے ہے. گھر سے نکلنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، کاروبار کرنا، کاشتکاری کرنا، تجارت کرنا، صنعت و حرفت اس میں حصہ لینا، یہ انسانی ضروریات میں سے ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء مبعوث فرمائے کم و بیش تمام انبیاء کسب معاش، کمانا، محنت کرنا تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کاشتکاری کیا کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کپڑے سیا کرتے تھے، درزی گری. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گلہ بانی کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، کبھی بکریاں چرانا اور کبھی تجارت کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کاشتکاری کیا کرتے تھے. بعض انبیاء تعمیرات کے شعبے سے وابستہ رہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معیت میں۔ گھر سے باہر نکلنا، کام کاج کرنا، جو طاقتیں اور قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں، ہاتھ دیے، پیر دیے، عقل دی، ان کو استعمال کرنا، پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں جو آپ کے وجود سے باہر ہیں، یعنی زمین بنائی، پہاڑ بنائے اور مختلف نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کو استعمال میں لانا اور اپنے اور انسانوں کے فائدے کے لیے کچھ کام کاج کرنا، اس کو کہا جاتا ہے کسب معاش، اپنے لیے معیشت کا انتظام کرنا۔ نان و نفقہ کیسے پورا ہوگا جب تک کہ معاش موجود نہ ہو؟ بیوی کی ضروریات، اولاد کی ضروریات، والدین کی ضروریات، جسمانی ضروریات، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے، رہنا سہنا بھی ہے، رہائش کے لیے کوئی جگہ بھی چاہیے، آنا جانا بھی ہے، سواری کا کوئی انتظام چاہیے، اسفار ہیں مختلف تو اس کے لیے اخراجات۔ تو یہ اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ، سلیقہ بیان کر دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں مکین بنایا زمین کا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کے اسباب بھی اسی دنیا میں رکھ دیے۔ کوئی کاشتکاری کرے گا، کسانی کرے گا، کوئی کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، کوئی اشیاء پیدا کرے گا، بنائے گا، تعمیر کرے گا، ان اشیاء کی بعد میں تجارت ہو جائے گی۔ کوئی کسی کے ہاں اجارہ پر ملازمت کرے گا، کوئی کسی طرح سے، بہرحال کسب معاش تو کرنا پڑے گا۔ ہر انسان، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ذی شعور، ذی عقل انسان، وہ بہرحال نکلتا ہے معاشرے میں، کماتا ہے، ضروریات پوری کرتا ہے۔ اسلام نے کمائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط بھی عائد کر دی ہے، کمانا بھی ہے اور حلال کمانا ہے۔ کماتے تو سبھی ہیں، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، کاروبار تو ہر طرح کے بھی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے کمانا بھی ضروری، اور کمانے کے ساتھ شرط یہ بھی لگا دی کہ حلال کمانا ضروری۔ کیسے کمائیں حلال؟ اس کے لیے پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے شب و روز کو ایک اسوہ اور نمونہ کے طور پر سامنے رکھ دیا کہ ایسے کماؤ جیسے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی۔ قلیلا ما تشکرون، تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہاتھ دیے، پیر دیے، عقل دی، حالات، اسباب پیدا کر دیے، تو ایک شکر لسانی ہے، اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں معیشت کے اسباب فراہم کر دیے۔ یہ شکر لسانی ہے، زبان سے شکر ادا کرنا۔ لیکن صرف معیشت کے باب میں شکر لسانی کافی نہیں، بلکہ شکر عملی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک انسان کماتا ہے، حرام کماتا ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کیا حالات ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس کا شکر لسانی مقبول نہیں، کیونکہ اس نے کمایا لیکن حلال نہیں کمایا بلکہ حرام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لہٰذا آپ وہ زبان سے 1000 بار کہتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی عبادت مقبول نہیں، صرف کمایا نہیں جائے گا بلکہ حلال کمایا جائے گا۔ حدیث میں کیا آیا؟ الکاسب حبیب اللہ، پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے روزی کمانے والا، محنت مزدوری کر کے روزی کمانے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے۔ تو کبھی ذہن میں یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے، جو چور رات کی تاریکیوں میں گھر سے نکلتا ہے، اسلحہ اوزار اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے، اپنی نیند اجاڑتا ہے اور راستے میں جا کے سردی یا گرمی کھڑا ہو جاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، کسی کی دیوار توڑتا ہے، کسی کا دروازہ توڑتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں سن لوڑا کسی جگہ تھے، تو یہ ساری محنت تو اس نے بھی کی ہے، کیا یہ بھی حبیب اللہ ہے؟
محنت تو اس نے بھی کی، ہاتھ پیر تو اس نے بھی چلائے، اپنی عقل کا استعمال تو اس نے بھی کیا، اوقات کی تعیین میں دن میں جانے کی بجائے رات میں گیا، عقل استعمال کی، دن میں پکڑا جاؤں گا، رات میں بچ جاؤں گا۔ تو کیا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے؟ جواب آیا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست نہیں ہے۔ کلو، کھاؤ تو صحیح، لیکن من الطیبات، پاک چیزیں کھائی جائیں گی، پاک کمائی سے کھائی جائیں گی۔ ہر کمائی حلال کمائی نہیں ہے، ہر کمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کمانا نہیں ہے۔ کمانا وہی کمانا ہے جو حلال ذرائع سے کمایا جائے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کمایا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے کمایا جائے، وہی حلال کمانا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حلال نہیں کماتے بلکہ حلال مال میں حرام کی ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کی مثال دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر 3 صلاحیتیں ہوں، 3 صلاحیتیں، جو شخص 3 کام کرتا ہو، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 3 کام۔ ایک، جو بھی عمل کرے وہ شریعت کے مطابق کرے، اتباع سنہ، اتباع الشریعہ، قرآن اور پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ نماز پڑھے شریعت کے مطابق، روزہ رکھے شریعت کے مطابق، اذان دے شریعت کے مطابق، درود پڑھے شریعت کے مطابق، لباس پہنے شریعت کے مطابق، گفتگو کرے شریعت کے مطابق، اتباع الشریعہ، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک۔ دوسرا، اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ رہے۔ اس کا پڑوسی جس کی دیوار کے ساتھ دیوار جڑی ہوئی ہے، جس کے ساتھ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے اور اس کے لیے یہ شخص مفید ہو، فائدہ مند ہو، پڑوسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ 2۔ اور تیسرا، حلال کمائے، حلال۔ 3 چیزیں، ایک شریعت کا اتباع، دوسرا پڑوسی کا خیال، اور تیسرا رزق حلال۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ 3 کام۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، صحیح بخاری میں آ گیا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا ان سے، ولا ینظر الیہم، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ دوڑائے گا۔ بات کرنے سے مراد کیا؟ حلاوت کی بات نہیں کرے گا، ڈانٹ ڈپٹ تو ہوگی، غصت اور جلال تو اللہ تبارک و تعالیٰ، قہر اور اظہار ناپسندیدگی کا تو ہوگا۔ لا یکلمہم اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا، مطلب یہ کہ جب بھی بات کرے گا اللہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے ساتھ بات کرے گا، قہر کے ساتھ بات کرے گا، غصے کے ساتھ بات کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں کہ بالکل نہیں دیکھے گا، اللہ کی نگاہ تو ہر طرف ہے، ہر کسی پر ہے۔ نہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ نہیں دیکھے گا، قہر آلود نگاہوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ، ناراضگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ کیا معنی؟ ان کے گناہوں کو دھویا نہیں جائے گا، اس دن گناہ اسی طرح سے کھڑے رہیں گے قائم دائم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوتاہیوں کو ان سے معاف نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، جو گرد آلود گناہ، غلاظت، بدبو ان کے وجود سے آ رہی ہوگی وہ اسی طرح سے آتی رہے گی۔ 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا 3 لوگوں کے لیے۔ ایک، ان کے ساتھ بات کرے گا تو غصے کے ساتھ، ان کی طرف دیکھے گا تو قہر کے ساتھ، اور ان کے گناہوں کو ان سے دور نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، چوتھی بات بھی آ گئی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب بھی ہے دردناک۔ معاملہ کیا ہے ان کا؟ نمبر 1، المنان الذی لا یعطی شیئا الا منہ، ایک وہ شخص جو کسی پر احسان تو کرتا ہے لیکن جب احسان کرتا ہے ہمیشہ احسان جتلاتا ہے۔ المنان، احسان کر کے احسان
جتلانے والا، ہمیشہ تانا دینے والا۔ المنان ایک شخص تو یہ ہو گیا۔ دوسرا والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، ایک ایسا تاجر جو اپنی اشیاء کو بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کے۔ تاجر وہ پوچھتا ہے کہ کتنے کی ہے؟ 120 کی، تو کہنے والا کہتا ہے 110 میں دے دو، کہتا ہے اللہ دی قسمیں انہیں دی تو مینوں گھر بھی نہیں پئی۔ جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹا حلف اٹھانا۔ المنفق جو حلف الکاذب، جھوٹے حلف کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، 2۔ اور تیسرا والمسبل ازارہ، اور ایسا شخص جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی شلوار ٹخنوں سے بھی نیچے لٹکتی رہتی ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ اللہ انہیں عذاب علیم سے دوچار کرے گا۔ کون؟ ایک ایسا شخص ہے جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جس کے ٹخنے زیر جامہ، ٹخنے جو ہیں وہ کپڑے ٹخنوں کے اوپر اسی طرح سے لٹکتے رہتے ہیں۔ ایسا مرد، ان 3 لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 4 طرح کی سزائیں اس کے لیے۔ لیکن ایسے 3 لوگ جو اتباع شریعت کریں، جو پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور جو رزق حلال کمائیں، ان کے لیے پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جنت کی ضمانت ہے میری طرف سے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، احسان کر کے احسان جتلانا ہے یا پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے ٹخنوں کو برہنہ رکھنا ہے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، یا ہم نے شریعت کے خلاف کام کرنا ہے؟ ہم نے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچنا ہے یا رزق حلال کمانا ہے؟ منزل سامنے، ایک کے لیے جنت اور دوسرے کے لیے جہنم، ایک کے لیے باغات ہیں، دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ اس لیے دین اسلام میں خاص طور پر تعلیم دی گئی ہے رزق حلال کی۔ کماؤ صحیح، لیکن ہمیشہ حلال رزق کماؤ، پاک رزق کماؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رزق حرام صرف رزق حرام نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ آپ کے منہ کے ذریعہ آپ کے وجود کے اندر چلا گیا یا آپ کے وجود کے ساتھ مس کر گیا، آپ کے وجود میں بھی ایسی ہی صفات، ایسی ہی خصلتیں نمایاں ہونے لگیں گی کہ جیسے حرام کے مال کے اثرات ظاہر ہونے لگیں گے۔ اولاد نافرمان ہو جائے گی، زبان سے کبھی اچھی بات جاری نہیں ہوگی۔ رزق حلال کے بے شمار فائدے ہیں۔ رزق حلال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ حلال کمانے والا، پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ جو رزق حلال کی رعایت کرتا ہے، ہمیشہ حلال اور حرام کا خیال کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تو ہمیشہ خدام سے کہا کرتے تھے اس کپڑے میں عیب ہے، اس کپڑے میں کمی ہے، اس کپڑے میں نقص ہے۔ جب کوئی خریدار آئے اس کپڑے کا سودا کرنے تو اسے نقص بتا دینا، اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقص ہے۔ اگر کسی دن پتہ چلتا نا، خادم بتاتا کہ وہ کپڑا تو بک گیا لیکن میں بھول گیا اور وہ میں نقص نہیں بتا سکا، تو اس دن کی ساری کمائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صدقہ فرما دیا کرتے تھے کہ اس میں سے ایک رتی میں لینے کے لیے تیار نہیں، پتہ نہیں کون سا اس میں حرام کا مال ہو، میں اس کو لینے کے لیے آمادہ و تیار نہیں۔ تو اللہ نے کیسے دعائیں قبول کی ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہاں تاجر ہیں، کپڑے کا کاروبار کرنے والے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام نہیں امام اعظم بنا دیا، مسلمانوں کا امام اعظم، استادوں کا استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو شاگرد نے خواب میں دیکھا، پوچھا استاد جی کیا بنا؟ فرمایا میری تو بچت ہو گئی، میری بخشش ہو گئی، لیکن میں حیران ہوں کہ میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کو مجھ سے بھی اونچا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ میری تو بخشش ہو گئی، محدث، حافظ الحدیث، دین کا خادم، عالم، حافظ، قاری، ہزاروں شاگردوں کا استاد، حدیث کا حافظ، حافظ نہیں بلکہ محافظ۔ جس زمانے میں عبداللہ ابن مبارک کی بات میں کر رہا ہوں، جس زمانے میں حدیث
حدیثوں کے گھڑنے کا آغاز ہوا تو بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو من گھڑت روایات مامون کا زمانہ تھا، مامون الرشید کا، تو مامون کو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ روایات گھڑتا ہے اور نسبت کر دیتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، باتیں بنا سوار کے بیان کرتا ہے خود اپنے پاس سے اور کہتا ہے قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس کو پکڑ لیا، بلوا لیا، یہاں تک کہ جب ثابت ہو گیا کہ اس نے روایات گھڑی ہیں تو اس کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے ایسے امیر المؤمنین خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہا مجھے تو مار دو گے، لیکن جو زہر میں نے عوام الناس میں پھیلا دیا ہے اس کو کیسے روک پاؤ گے؟ حدیثیں میں نے گھڑ دی سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، وہ تو پھیل گئی معاشرے میں، اب ان کو کیسے روکو گے؟ تو مامون الرشید نے کہا تو بے فکر ہو جا، میرے پاس عبداللہ ابن مبارک ہے، احادیث جتنی موجود ہوں گی صحیح الگ کر دے گا، غلط الگ کر دے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا بڑا حدیثوں کا حافظ اور امام ہے۔ لیکن خواب میں اپنے شاگرد کو کہتا ہے بچت تو میری ہو گئی، لیکن میرا پڑوسی جو لوہار ہے وہ اس کو تو مجھ سے بھی اونچا درجہ ملا۔ تو وہ شاگرد پہنچا اس کی بیوہ کے پاس اور پردے سے پوچھا بتاؤ ذرا تمہارا شوہر، مجھے خواب میں پتہ چلا کہ اسے تو میرے استاد سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا، کیا کام کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ اور تو کوئی کام نہیں تھے، 2 کام ضرور کیا کرتا تھا۔ ایک، جب عبداللہ ابن مبارک تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور میرے شوہر کو پتہ چل جاتا کہ عبداللہ ابن مبارک تہجد کے لیے اٹھ گیا تو یہ اپنے کاروبار پر جانے کے لیے اٹھتا اور اللہ سے دعا کرتا، اللہ اگر میرے پاس بھی عبداللہ ابن مبارک جتنا مال آ جائے تو مینوں کی لوڑا کام کرنے دی، میں تیری عبادت کراں، تہجد پڑھا، لیکن میں نے تو لوگوں کا کام کرنا ہے نا۔ تمنا، خواہش یہ ہے کہ مال اسباب فراہم ہو جائے تو پھر میں یہ کام نہیں کروں گا بلکہ میں تیری عبادت میں راتیں صرف کروں گا، ایک۔ اور دوسرا، دن میں جب لوہار کا کام اپنے ہی گھر میں کر رہا ہوتا، جیسے ہی مؤذن نمازوں کے اوقات میں کہتا ہے نا اللہ اکبر، تو اس کے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی، اگر ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا بھی ہوتا تو دوبارہ مارتا نہیں تھا، وہیں رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کا بلاوا آ گیا، فوراً مسجد کی طرف رخ کرتا تھا۔ یہ 2 خوبیاں، 2 خصلتیں میں نے اپنے شوہر میں دیکھی ہیں، باقی تو وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، بہت زیادہ شب زندہ دار نہیں تھا، بہت زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا تھا، مالی طور پر بہت زیادہ کمزور تھا، لیکن 2 صفات موجود تھیں، ایک آرزو تھی کہ فراغت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت صرف کروں، اور دوسرا جب اذان کی آواز ہوتی سارے کام دھندے چھوڑ دیتا اور پھر وہ مسجد کا رخ کرتا۔ ان 2 خوبیوں کی وجہ سے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عبداللہ ابن مبارک سے بھی اونچا مقام عطا کر دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا پیغمبر اقدس محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال تو میں آپ کے بعد میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ بات ہو رہی تھی مستجاب الدعوات کی کہ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر دعا من عن قبول ہو گئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا، کوفہ کے گورنر تھے، اور کوفہ والے لوگ اللہ ان پر رحم کرے، وہ ہمیشہ سے ان کی کوتاہیاں اور کمیاں اس سے امت کو ہمیشہ بہت نقصان ہوا ہے۔ ناپسند کیا سعد بن ابی وقاص کو تو شکایت بھیجی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ انہوں تے نماز بھی نہیں پڑھانی آتی۔ سعد بن ابی وقاص یہ واحد صحابی ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فدا کا امی و ابی یا سعد، جس کو محمد کہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اس سعد بن ابی وقاص کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں انہوں تے نماز نہیں پڑھنی آندی، نماز نہیں پڑھانی آندی۔ تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، ابو اسحاق بھی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے۔ تو سوال کیا، صحیح بخاری میں روایت ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ سعد تمہارے بارے میں تو رنگ برنگ کی شکایتیں آ رہی ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا میں تو نماز بالکل ویسے ہی پڑھاتا ہوں جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔
تو کچھ لوگ ساتھ کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ اور کوفہ کی تمام مساجد اور نمازیوں سے پوچھ کے تو آؤ، رائے تو لے کے آؤ، جو شکایت مجھ تک پہنچی ہے یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ جس مسجد میں جاتے جو نمازی ملتا اس سے پوچھتے ساتھ کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو انہوں نے کہا پڑھی۔ کیسے پڑھاتے؟ انہوں نے کہا بہترین نماز پڑھاتے ہیں، بہت مزہ اور لطف آتا ہے۔ ایک مسجد میں چلے گئے، وہاں سے جا کے ایک شخص کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس سے جا کے سوال کیا تو اس نے کہا اچھا جے تسی پوچھ ہی لیا نا تے میں تھانوں دسدا ساتھ تے اداں دا جدوں مجاہد جنگ تے جاندے آ تے ساتھ پیچھے رہ جاندا ہے، جدوں مال غنیمت تقسیم کریدا ہے تے عدل نال تقسیم نہیں کردا، نہ عدل ہے اس میں، نہ میدان جنگ میں جانے کی اس میں کوئی خواہش ہے، اور جب اس کے پاس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کرنے کے لیے تب بھی یہ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے، نہ مال غنیمت کی تقسیم سے ہی کرتے ہیں انصاف، نہ فیصلوں میں عدل کرتے ہیں، اور نہ ہی جہاد میں جاتے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھے، تو انہوں نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے، جو کہ جھوٹا ہے، اور اس نے صرف نمود و نمائش اور اپنی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، بعض لوگوں کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ بڑے لوگوں کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں تو مشہور ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہاں ایک معمول ہے نا، اوਦਾਂ تے شہرت ملتی نہیں، لہٰذا وڈیاں نو گالاں کڈو تے کیمرے والے خود ہی آ جائیں گے، پتہ نہیں کیڑی بلایا جڑی انہوں نے بھی گالاں کڈی جاندی۔ شہرت حاصل کرنے کا، نمود اور نمائش کا، ریاکاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے سے بہتر لوگوں کے بارے میں غلط سلط باتیں کرنا شروع کر دو۔ آپ بیٹھتے ہیں نا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، تو ایک انجینئر صاحب ہیں، ان کی زبان سے کبھی بزرگوں اور اسلاف کے بارے میں اچھی بات نہیں نکلے گی، کبھی، کہ اسلاف، بزرگ، اساتذہ ان کے بارے میں کوئی اچھی بات ہی کہہ دے۔ تو طریقہ کار کیا ہے شہرت کا؟ انہوں گالاں کڈی جاؤ، امام بخاری کو برا کہو، ابو حنیفہ کو برا کہو، شافعی کو برا کہو، لوگ خود ہی کیمرے اٹھا کے آ جائیں گے ہمارے پاس کہ یہ بھی تو سنو، یہ نمی گل ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ تو اس کی خواہش یہ ہوئی کہ میں معروف ہو جاؤں گا، مشہور ہو جاؤں گا کہ اس نے سعد کے خلاف بات کہی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، فَأَطِلْ عُمْرَهُ، اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، گناہ گار تو ہے، زندگی بڑھتی چلی جائے گی تو گناہ بھی اس کے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا وَأَطِلْ فَقْرَهُ، اس کی فقیری میں بھی اضافہ کر دے، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ، اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ، پھر ایک عرصہ گزر گیا، اسی شخص سے کسی نے سوال کیا کہ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں تو بوڑھا ہو گیا، فتنوں میں مبتلا ہو گیا، اصل میں سعد نے میرے بارے میں ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے اس کی بد دعا میرے حق میں قبول کر لی، مجھے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ عبد الملک ایک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی یہ جو بھویں ہیں، اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے سفید کہ وہ آنکھوں میں پڑتے تھے، اور فتنے میں ایسے مبتلا ہو گیا کہ 100 سال سے بھی زیادہ ہونے کے باوجود گلی کی نکر پہ کھڑا ہوتا اور آتی جاتی عورتوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا، اور اسی فتنے میں اس کی موت ہو گئی۔ مستجاب الدعوات، میں بات کر رہا تھا مستجاب الدعوات، ہاتھ اٹھائے دعا قبول ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ سعد نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کام کروں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں کیا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو رد نہ کرے، میری دعائیں قبول ہوں؟ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسب الحلال، حلال روزی کمانا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، دعا اسی طرح سے قبول ہو جائے گی۔ ایک راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن صائب ان کا نام ہے، کہتے ہیں کہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بینائی ان کی جاتی رہی، لیکن لوگ ان کے پاس آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، اور دعا ہاتھوں ہاتھ قبول ہو جاتی تھی اور ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ تو اس تابعی نے پوچھا کہ یا شیخ، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، ان کے مسئلے اللہ تبارک و تعالیٰ حل کر دیتا ہے، آپ کی بھی تو بینائی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں لوٹا دے، بینائی لوٹا دے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سعد اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ نابینا رکھے تو میں نابینا ہونے پر راضی ہوں، اللہ
بینا کر دے تو میں بینا ہونے پر راضی ہوں. میں نے اپنے لیے اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لوگ آتے تو دعائیں کرتے، خود اللہ کی تقدیر، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رزق حلال کی بات ہو رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے جس کو دوستی مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. میں کہا کرتا ہوں صرف الکاسب نہیں، الکاسب بالحلال ہوا حبیب اللہ. حلال روزی کمانے والا اپنے ہاتھ سے، وہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست. صرف کمانا نہیں بلکہ حلال کمانا ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ حرام کی کثرت ہو گئی اور ہمارے رزق کی کمائی میں ہم بہت زیادہ محتاط نہیں ہیں. ہم احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارا رزق حلال ہے یا حرام ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری عمروں میں اور ہمارے رزق میں اس طرح سے برکت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں بھی اس طرح سے برکت نہیں ہوتی. بعض رزق حلال کمانے والے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیاوی آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں. ایسے مسائل ہی نہیں آئے کہ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی ضرورت پڑ جائے. یہاں لوگ دن رات محنت اور مزدوری کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، لیکن بعض اوقات آزمائش ایسی آ جاتی ہے کہ وہ جو کمائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسی آزمائش میں صرف ہو جاتے ہیں. تو یہ چنگا نہیں کہ تھوڑے کمائیے تو خرچ بھی تھوڑا ہو جائے، بجائے اس کے کہ زیادہ کے چکر میں پڑیں اور اخراجات اس سے بھی زیادہ ہو جائیں، یا اولادیں ہماری نافرمان ہو جائیں، یا گھروں میں نحوست داخل ہو جائے، یا دین سے دوری ہو جائے. حرام رزق ایک کام ضرور کرتا ہے جاتے جاتے، وہ حرام کمانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. اس کی توجہ نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف. رزق حرام اثرات تو چھوڑتا ہے نا، بیماری اثرات تو چھوڑتی ہے. تو حرام رزق کا ایک اثر یہ ہے کہ جیسے جیسے پیٹ میں جاتا ہے ویسے ویسے وہ حرام کمانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حرام کا ایک لقمہ، آپ حیران ہوں گے، 80,000 10,000 20,000 50,000 نو حرام مانتے ہی نہیں بھی اننے کے نہ کی فرق پینا. یہ تو تھوڑے سے ہیں، 200-400 لے بھی لیے تو کیا فرق پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ایک نوالا، ایک لقمہ جس نے اپنے منہ میں جان بوجھ کے حرام کا ڈالا، 40 دن تک اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. نہ اس کی دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ اس کی عبادات اور خیر کے کام قبول. بھلا ایسا حرام کا لقمہ مجھے کیا فائدہ دے گا جس کے بعد 40 دن تک میری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو. لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو رزق حلال کا خیال کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر، صدوق سچا تاجر، صاف ستھرا کاروبار کرنے والا، سچائی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ کاروبار کرنے والا، اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا حلال رزق کمانے والا سچا تاجر قیامت کے دن عام مسلمانوں کی صف میں نہیں بلکہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا کہ اس نے آزمائش کے باوجود، حرام کے مواقع میسر ہونے کے باوجود، اختیارات ہونے کے باوجود حرام کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ حلال پر اکتفا کیا اور اسی پر گزارا کرتا رہا. تو اللہ نے انعام کے طور پر اس کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ یہ انبیاء کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا قیامت کے دن، یہ شہداء کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا قیامت کے دن، یہ صدیقین کی صف میں. میں اب اس میں مبالغہ تو نہیں ہے، صدیقین سے مراد وہ صف ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہتر نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہو انبیاء کی صف میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ یہ بہتر نہیں ہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت قیامت کے دن حاصل ہو جائے، بجائے اس کے کہ 100 200 400 1000 10,000 لاکھ کروڑ کا یہ میں معاملہ کرتا رہوں. اور بدبختی یہ موضوع اچانک اس لیے منتخب کیا، 3-4 دنوں سے ہم سن رہے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دیے انہوں نے کروڑوں روپے میں ہمارے ہی دیے ہوئے ووٹوں کا سودا کر دیا.
پھر ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. شرمندہ کوئی ایک بھی نہیں ہے, کوئی ایک شخص شرمندہ نہیں. کہیں جا کے ڈوب مرنا چاہیے تھا ان کو. دونوں طرح کے لوگ آ جاتے ہیں میڈیا پر اور کہتے ہیں کہ اس کے کہنے پہ لیے, اس کی موجودگی میں لیے, اس کے گھر میں لیے. وہ کہتا ہے یہ بے ایمان ہے, وہ کہتا ہے وہ بے ایمان ہے, جبکہ معلوم ہو گیا بے ایمانی ثابت ہے, لیکن اس کے باوجود شرمندگی نہیں. ایسے کروڑوں اربوں روپے سے بہتر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہو جائے, ان کا ساتھ حاصل ہو جائے. ہم جب تجارت کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں تو بیچ میں بہت ساری اونچ نیچ تو ہم کرتے ہیں, بعض تو ہم آتے نہیں. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو تاجر ہیں لوگ, جو خرید اور فروخت کا معاملہ کرتے ہیں, ان کے لیے بات کر رہا. من باع عیبا لم یبینہ, جس نے بیع تو کی, تجارت تو کی, کپڑا تو بیچا, سامان تو بیچا, غلہ تو بیچا, لیکن خریدار کو اس کا عیب نہیں بتایا, لم یزل فی مقت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ اس پر رہے گا. او لم تزل الملائکۃ تلعنہ, اور فرشتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمیشہ بغیر کسی وقفے کے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے. کتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ عیب دار چیز بیچی ہے, جان بوجھ کے اس چیز کا عیب دوسرے سے چھپا لیا ہے تاکہ مجھے اس میں بچت زیادہ ہو جائے. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا یحل لمسلم باع من اخیہ, ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تجارت تو کرے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ, بیعا فیہ عیب الا بینہ, بیع تو کرے لیکن اس سامان کا نقص بتانے سے گریز کر جائے اور وہ نقص نہ بتائے, ایسی بیع ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. یہ ہے اپنی چیزوں کا سودا کرنا عیب اور کمی اور کوتاہی اور کجی اور نقص بتائے بغیر. آئندہ کریں گے جی ایسے یا نہیں کریں گے؟ اچھا, اسی اور بھی ایک مسئلہ ہے ساڈے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں یہ حدیث صرف ان کے لیے ہے. کیوں؟ ہم اپنی پرانی چیزیں, گھر کی پرانی چیزیں نہیں بیچتے. ہم اپنے بعض اوقات پلاٹ کا, مکان کا سودا نہیں کرتے. ہم بعض اوقات اپنی اشیاء خریدنے کے بعد فروخت نہیں کرتے. جب فروخت کرو تو ہم میں سے ہر کوئی خریدار بھی ہے اور ہر کوئی فروخت کنندہ بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہم میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو بالغ جس نے زندگی میں کبھی کوئی چیز بیچی نہ ہو یا زندگی میں کبھی کوئی چیز خریدی نہ ہو. ہم خریدار بھی ہیں اور فروخت کنندہ بھی ہیں. تو لہٰذا یہ حدیث, اس کی وعید ہم سب کے لیے ہے. کیا ہمارا وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے؟ اچھا, جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا, صدقہ جاریہ, ایسے ہی معصیت بھی ایسی ہوتی ہے جو جاریہ ہوتی ہے. میں نے حرام کی کمائی سے مکان بنا لیا, اس کے بعد سارے کام حلال کے کرتا ہوں, لیکن جو مکان ہے اس کی اینٹوں میں حرام ہے. حلال کاروبار کر کے آتا ہوں, حرام کے مکان میں, حرام کے بستر پر, حرام کی اینٹوں کے بیچ میں میں سوتا ہوں. بھلا بتائیے برکت کہاں سے آئے گی؟ صرف اس بیع کا معاملہ نہیں بلکہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ماجرا بھی ہے ہمارے معاشرے میں. چینی کا آج کل بہت شور شرابہ ہے, مہنگی ہو گئی. کیوں؟ لوگوں نے سٹور کر لی, لوگوں نے سٹور کر لی کہ جدوں مہنگی ہو جائے گی ادوں بیچیں گے. اس کو کہتے محتکر. نبی کریم احتکار, ذخیرہ اندوزی. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, الجالب مرزوق, یہ جو تاجر ہے اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. والمحتکر ملعون, یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے جان بوجھ کے قیمت بڑھانے کے لیے, لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے, یہ ملعون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے. مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا 1.5 سال پہلے کہ وہ میرا پڑوسی ہے, وہ کاروبار کرتا ہے, انہیں کیا ہے کہ 8-10 لاکھ روپیہ لالا چینی خرید لینے ہیں, 1-1.5 مہینے بعد 10-15 روپے فی کلو تے سانو فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں. تو وہ بعض آگے انہوں نے کہا اگر حرام ہے, ذخیرہ اندوزی میں آتا ہے تو میں یہ کاروبار نہیں کروں گا. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں. چیز لوگوں کی ضرورت کی ہے, اس کو چھپا لیا, اسٹور کر لیا, گودام میں رکھ لیا, جدوں ادا مول ود گیا ادوں تھوڑی تھوڑی کر کے بیچنی شروع کر دیتی, بلیک کر کے. ملعون, اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور اللہ کی مخلوقات کی ہمیشہ اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسرا, ایسا شخص ہے جو کماتا تو ہے لیکن اپنی کمائی میں ملاوٹ کرتا ہے, ملاوٹ کرتا ہے. پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من غش فلیس منا, جس نے سامان خرید و فروخت میں, سامان بیع میں ملاوٹ کی,
وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال کوئی تعلق ہی نہیں۔ دودھ میں پانی ڈال لیا، آٹے میں پتہ نہیں بورا ڈال لیا، چینی میں پتہ نہیں کیا ڈال لیتے ہیں، پلاسٹک وغیرہ کچھ ایسا سنا ہے۔ وہ ہمارے ایک بھائی ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ اکاڑا میں ہوتے ہیں، تو وہ دودھ فروش کے پاس چلے گئے کہ مجھے اتنا دودھ چاہیے، گھر میں دے جایا کرو۔ جب اٹھے نا وہاں سے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑا کہ پانی جننا مرضی پا لیں ساڈے دودھ چ، پانی تو علاوہ کوئی شے خدا دا واسطہ نہ پائیں، اسی پانی والا دودھ پی لیں گے، اسی زہر آلو دودھ جس میں کیمیکل ہو، پاؤڈر ہو، مضر صحت چیزیں ہوں، وہ تو سانو بچائیں، جے تینوں ساڈے تو بہت ہی نفع چاہیے نا، میرے لوگ کھلی چھٹی پانی جننا مرضی پا لیں، پانی تو علاوہ اور کوئی چیز نہ پائیں۔ یہ معاملہ اتنا معروف ہو گیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے خالص چیز اب ملنا ناممکن ہے، بعید ہے۔ دودھ خریدتا ہے، پتہ ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے یا کچھ اور چیز، شہد خریدتے ہیں، پتہ ہے کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کی ملاوٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ایک چوتھا آدمی بھی ہے جو کام تو کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات تو پوری کرتا ہے، کاروبار تو کرتا ہے، لین دین تو کرتا ہے، لیکن اس میں رشوت کا معاملہ شامل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے۔ رشوت لینے والا بھی، رشوت دینے والا بھی۔ ہن میں ہاتھ نہیں چکاؤں، مین دسو کہدا گیس دا میٹر رشوت تو بغیر لگ گیا؟ دسو کس کا بجلی کا میٹر لگ گیا رشوت کے بغیر؟ کس کے بچوں کو اسکالرشپ مل گیا؟ کس کی ملازمت ہو گئی رشوت کے بغیر؟ کس کو کوئی سرکاری فائدہ مل گیا رشوت دیے بغیر؟ بعض لوگ جو 60 سال حکومت کی خدمت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، اب 60 سال کے بعد ان کی گریجویٹی، ان کا بینوولنٹ فنڈ، ان کی پینشن، یہ ساری چیزیں کلرک نوں جدوں تک تسی وہ مٹھی گرم نہیں کرنی، وہ 10-20 لاکھ روپیہ تھوڑا ادوں تک وہ لاک چوں نکلنا نہیں۔ اب یہ عام معاملہ ہو گیا ہے، لوگ مجبور ہیں، مجبوری میں کیا گیا معاملہ، میں اس پر فتویٰ نہیں دیتا، وہ معاملہ مختلف ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ و معمون رکھے، معاف کرے اگر مجبوری میں، معذوری میں، انتہائی عذر کی حالت میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، لیکن معاملہ یہ ہو گیا ہمارے پورے معاشرے کا۔ 5واں شخص وہ ہے جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ سود، بات ختم ہو رہی ہے، سود۔ اب میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، قرآن مجید میں تو آ گیا نا لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 حوباً، 70 درجے ہیں سود کے، اور ایسر سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ مباشرت کر لے، زنا کر لے۔ سود کا کم سے کم درجہ تو یہ ہے، بڑے سے بڑا درجہ تو واللہ عالم کیا ہو جائے گا۔ سود کا کاروبار کرنے والا، ملاوٹ کرنے والا، ناپ اور تول میں کمی کرنا، ایک طرف سامان ہے، دوسری طرف باٹ ہے، ایک پاسے کلو دا وٹا رکھیا، دوجے پاسے پائیے دا شٹانک دا وٹا علیحدہ لکو کے رکھیا تاکہ یہ پائیا مینوں بچ جائے۔ یہ ہے ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ قرآن مجید کی آیت ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے جی؟ ہلاکت اور بربادی۔ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، گھروں میں ہمارے برکت ہے نہیں، معاشرے میں امن و امان اب باقی نہیں ہے، اعتماد ہم ایک دوسرے پر کر نہیں سکتے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سود، کہیں نہ کہیں ملاوٹ، کہیں نہ کہیں ناپ تول میں کمی، کہیں نہ کہیں جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا سلف کرنا، خرید اور فروخت کرنا، یہ سارے معاملات ہمارے ہاں آ گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حرام کی خرید و فروخت سے بچائے، اللہ اس کے مضر اثرات سے ہماری اولادوں کو بھی محفوظ و معمون فرمائے۔ اپنی کمائیوں کو حلال کیجئے تاکہ حلال کی اولاد آپ کے گھروں میں آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔